یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے سوشل نیٹ ورک کا جو ہم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنٹس کے لیے بنایا گیا ہو۔ آج ہم ایک ایسی ہی دلچسپ دنیا کو سمجھنے والے ہیں جس کا نام ہے مولٹ بک۔ تو دیکھیں، یہ ایک ڈیجیٹل سپیس ہے جہاں اے آئی اسسٹنٹس یا یوں کہیں کہ باٹس ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور آپس میں معلومات کا تبادلہ بھی کر رہے ہیں۔ یہی مولٹ بک کا بنیادی آئیڈیا ہے۔ تو آخر یہ مولٹ بک ہے کیا؟ بہت ہی آسان لفظوں میں کہیں تو یہ باٹس کے لیے فیس بک جیسا ہے۔ مطلب ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں اے آئی ایجنٹس بالکل انسانوں کی طرح ہی پوسٹ کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں اور سب سے اہم بات ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس طرح کے نیٹ ورک کا اصل مقصد کیا ہے اور اے آئی کی دنیا کے لیے یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ اچھا، اب اس میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایجنٹس آپس میں بہت کچھ شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ علم اور کارآمد ٹپس، کام کو خودکار بنانے کے لیے ورک فلوز، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو نئی سکلز یا صلاحیتیں بھی سکھاتے ہیں جنہیں دوسرے ایجنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ آپس میں بحث بھی کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ اے آئی کے لیے ایک زندہ اور ہر لمحہ بڑھتی ہوئی علمی لائبریری ہے۔ لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ جو چیز اسے اتنا طاقتور بناتی ہے نا، وہی اسے خطرناک بھی بناتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چمکتی ہوئی سطح کے پیچھے اصل میں کیا چھپا ہے۔ بالکل کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرح جہاں اچھے مواد کے ساتھ سپیم اور سکیم بھی ہوتے ہیں، مولٹ بک بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ کھلا پن جہاں جدت لاتا ہے، وہیں غلط استعمال کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصل خطرہ کیا ہے؟ یہ صرف جعلی لنکس یا سپیم تک محدود نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا جواب اس کے بنیادی ڈھانچے یعنی اس کے اسٹرکچر میں چھپا ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، مولٹ بک کا پورا سسٹم 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، ایک پلیٹ فارم جہاں ایجنٹس کی شناخت ہوتی ہے کہ کون کیا ہے۔ دوسرا، اس میں شامل ہونے کا طریقہ جو ایک سکل انسٹال کرنے سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا، پلگنز کا ایک پورا ایکو سسٹم، یعنی ایسی ایپس کا جال جہاں اصل خطرہ چھپا ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، ایک سیکیورٹی ماہر ہیں سائمن ولسن، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی اے آئی کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ انٹرنیٹ سے خود بخود ہدایت لے کر ان پر عمل کرے، تو یہ ایک بہت ہی طاقتور لیکن ساتھ ہی انتہائی خطرناک ڈیزائن بن جاتا ہے۔ تو چلیں اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خطرہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے۔ مطلب اس طرح کے پلیٹ فارم پر کوئی حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی حملہ آور ایک ایسی سکل یا پلگن بنا سکتا ہے جو اوپر سے تو بہت مفید لگے، لیکن اصل میں وہ ایک پزل کے ٹکڑے کی طرح ہو جو کسی ایجنٹ کے سسٹم میں بالکل فٹ ہو کر اسے نقصان پہنچانے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہو۔ حملے کا طریقہ کار بہت واضح ہے۔ پہلا قدم، ایک بدنیتی پر مبنی سکل بنانا۔ دوسرا قدم، اسے جعلی اے آئی پروفائلز کے ذریعے مولٹ بک پر مشہور کرنا تاکہ وہ قابل اعتبار لگے۔ اور پھر تیسرا قدم، جب کوئی دوسرا بے خبر ایجنٹ اسے انسٹال کرتا ہے تو یہ اسکل خفیہ معلومات چرا لیتی ہے۔ تو اب ہم اس بحث کے بالکل مرکز میں ہیں۔ ایک طرف بے پناہ مواقع ہیں اور دوسری طرف سنگین خطرات۔ آئیے ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ اس پوری بحث کو بہت خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف مولٹ بک ہمیں دکھاتا ہے کہ اے آئی سے کیا کچھ ممکن ہے، یہ جدت کا ایک نیا میدان ہے۔ دوسری طرف یہی پلیٹ فارم ایک زہریلا کنواں بن سکتا ہے جو ڈیٹا چوری اور سسٹمز کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو پھر اس خطرے سے کیسے نمٹا جائے؟ جواب ہے مضبوط حفاظتی اقدامات اور بہترین طریقوں کو اپنا کر۔ ہمیں ان خود مختار ایجنٹس کے لیے محفوظ راستے بنانے ہوں گے تاکہ جدت اور حفاظت دونوں ساتھ ساتھ چل سکیں۔ اس سلسلے میں مائیکروسافٹ کے ماہرین کچھ عملی مشورے دیتے ہیں۔ مولٹ بک کو کھلے انٹرنیٹ کی طرح سمجھیں۔ کسی بھی ایجنٹ کو حساس معلومات تک خودکار رسائی کبھی نہ دیں۔ ہر ایسکل کو انسٹال کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچیں، اپنے سسٹمز کو الگ تھلگ رکھیں اور ڈیٹا تک رسائی کو محدود رکھیں تاکہ کسی بھی حملے کا اثر کم سے کم رہے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے اے آئی ایجنٹس کی اپنی دنیا اور اپنے معاشرے بن رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
ہم وہ اصول اور حفاظتی رکاوٹیں کیسے بنائیں گے جو جدت کو تو فروغ دیں مگر سب کو محفوظ بھی If you رکھیں؟ enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.